الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ انتی، تو، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ اگر مذکر کے لیے ہوگا تو انتا پڑھا جائے گا۔ ہوا، وہ، یہ مذکر کے لیے ہے۔ ہیا، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ بنتن، لڑکی۔ امن، ماں۔ ابن، باپ۔ ابن نہیں پڑھا جائے گا، ابن پڑھا جائے گا۔ اخن، بھائی۔ اختن، بہن۔ قوی، طاقتور۔ ضعیف، کمزور۔ سمین، موٹا۔ حزیلۃ، پتلا۔ ذکیۃ، ذہین۔ اب یہاں سے وہ جو ضمائر اوپر بیان کیا ہے اور کچھ جو لفظ بیان کیے، اب ان کو پورا جملہ بنا بنا کر کے دکھا رہے ہیں۔ انتی بنتن، انتی یہاں سے اٹھایا، بنتن یہاں کا لگایا، پورا جملہ ہو گیا۔ یہ انتی بنتن، اس کو اس میں ملا کر کے یہاں پر پورا جملہ بنا دیا۔ انتی بنتن، تم لڑکی ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ انتی مؤنث کے لیے آتا ہے اور بنتن یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی ضمیر بھی مؤنث لائے ہیں۔ انتی صغیرۃن، میں نے اوپر بتایا تھا سبق میں کہ تانیث کی علامت آخر میں گول تا کا ہونا ہے، تو یہاں پر یہ صغیرۃن یہ مؤنث ہے اور اسی لیے اس کے حساب سے ضمیر انتی لے کر آئے ہیں۔ ضمیر بھی مؤنث اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بھی مؤنث۔ ہادہ امن، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مؤنث تو نہیں ہوتی ہے دکھنے میں، لیکن وہ پڑھنے میں ہوتی ہے مؤنث، تو اسی میں سے امن ہے۔ ہر جگہ یہ قاعدہ نہیں چلے گا کہ جہاں گولتا لگی ہو وہاں پہ ہی مؤنث پڑھا جائے۔ اس کا بیان آگے آئے گا، ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو چلیے یہاں دیکھیے، امن، ماں، یہ مؤنث ہے تو اس کی ضمیر جو ہے مؤنث آئے گی، ہادی امن۔ ہیا کبیرۃن، یہ بڑی ہیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ اگر اس سے جو ہیا ہے، اسی طرح اور بھی ضمیریں ہیں، تو اگر اس سے پہلے جو بھی جملہ استعمال ہوگا یا جو بھی نام لیا جائے گا اسی کی طرف اشارہ ہوگا۔ ہادہ امن، اس میں جو ہے اشارہ جو ہوا یہ ماں ہے، تو اس کے آگے جو جملہ لے کر آئے ہیا کبیرۃن، یہ بڑی ہیں۔ اب ہیا کبیرۃن کی جو ضمیر ہے وہ سب سے قریب والے جملے کی طرف لوٹے گی، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ بڑی ہیں۔ کون بڑی ہیں؟ یہ ماں بڑی ہیں۔ ہادہ نافذۃ، یہ کھڑکی ہے۔ النافذۃ مفتوحۃ، ہم نے کہا تھا کہ جس کی تعریف کی جائے گی یا برائی کی جائے گی تو اگر اس کی ضمیر دیکھیں گے کہ کدھر لوٹ رہی ہے، جو سب سے قریب ہے تو اسی کی طرف وہ اشارہ ہوگا۔ تو ہادہ نافذۃ، یہ کھڑکی ہے۔ النافذۃ مفتوحۃ، کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ پہلے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور پھر بتا دیا جو اوپر والا جو جملہ تھا، میں نے جو بتایا تھا، ہادہ امن، یہ ماں ہے، یا کبیرۃن، یہ ماں بڑی ہیں۔ تو اب اس کو بتا رہے ہیں کہ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ جو ضمیر ہے یہ ماں ہی کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو آگے والے جملے میں بتا دیا، ہادہ نافذۃ، یہ کھڑکی ہے، اور النافذۃ مفتوحۃ، جو کھڑکی ہے وہی کھلی ہوئی ہے۔ یہ صغیرۃ، یہ چھوٹی ہے۔ کھڑکی ہی چھوٹی، ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی۔ یہ کی ضمیر النافذہ کی طرف لوٹے گی۔ یہ صغیرۃ، یہ کھڑکی چھوٹی ہے۔ النافذہ، یہ مؤنث ہے، اسی لیے ضمیر ہی لے کر آئیں، اور اسی کے حساب سے آگے جو صیغہ لے کر آئے ہیں وہ بھی مؤنث کا لے کر آئے ہیں۔ تو ہی صغیرۃ، یہ چھوٹی ہے۔ کیا چھوٹی ہے؟ کھڑکی چھوٹی ہے۔ تلک ستارۃ،
تل کا ستارتن، ستارتن مؤنث ہے تو اس کی جو ضمیر اس کی جو ضمیر ہے وہ بھی مؤنث لے کر آئے ہیں. تل کا ستارتن وہ پردہ ہے. الستارۃ جدیدتن پردہ نیا ہے. الستارۃ جدیدتن. اس سبق میں یہی بتا رہے ہیں کہ جس طرح مبتدا ہوگا اسی طرح خبر ہوگی. خبر مؤنث تو مبتدا بھی مؤنث، اگر خبر مذکر تو مبتدا بھی مذکر. یہ جمیلتن یہ خوبصورت ہے. کون خوبصورت ہے؟ یہ جمیلتن کی ضمیر جو ہے، یہ ہیا کی ضمیر یہ الستارہ پر لوٹ رہی ہے. یہ پردہ نیا ہے اور یہی خوبصورت ہے. البیت صغیر گھر چھوٹا ہے. ہوا جمیل یہ گھر خوبصورت ہے. تو البیت یہ مذکر ہے تو اسی کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. الحجرۃ صغیرۃ کمرہ چھوٹا ہے. یہ جمیلتن یہ خوبصورت ہے. یہ دیکھیے حجرہ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے تو یہ مؤنث ہے، اور یہی خوبصورت ہے تو اسی کی طرف جو ہے مؤنث بھی لے کر آئے جمیلتن، ورنہ جمیلن ہوتا اگر یہ بیت کی طرف لوٹتا تو. لیکن یہ حجرہ کی طرف لوٹ رہا ہے. اگر یہ جمیلتن بیت کی طرف لوٹتا تو جمیلن ہوتا، تانا ہوتا، لیکن یہ تو حجرہ کی طرف لوٹ رہا ہے، اسی لیے اس کی ضمیر بھی مؤنث لے کر آئے ہیں. الابو ذاہب باپ جا رہے ہیں. الام ذاہبۃ ماں جا رہی ہیں. الاخ نائم بھائی سویا ہوا ہے. الاخت نائمۃ بہن سوئی ہوئی ہے. اختو یہ بھی امن کی طرح ہے، دکھنے میں تو مؤنث نہیں ہے لیکن یہ مؤنث ہے اسی کی طرف، اسی لیے اس کی جو آگے جو جملہ لے کر آئے وہ بھی مؤنث لے کر آئے ہیں. الولد حاضر لڑکا حاضر ہے. البنت غائبۃ لڑکی غائب ہے. البنت مؤنث ہے، غائبۃ لے کر آئے ہیں. الولد غائب لڑکا غائب ہے. البنت حاضرۃ لڑکی موجود ہے، حاضر ہے. انا قوی میں طاقتور ہوں. انا ہی ایک ضمیر ہے جو مؤنث اور مذکر دونوں میں استعمال ہو سکتی ہے. انت ضعیف تم کمزور ہو. ہوا سمین وہ موٹا ہے. یہ ہزیلۃ وہ موٹا ہے. یہ ہزیلۃ ہزیلۃ یہ مؤنث کی ضمیر ہے تو کون پتلی ہے؟ لڑکی پتلی ہے. انت ذکیۃ تم ذہین ہو، یعنی لڑکی تم ذہین ہو، مؤنث کی طرف ضمیر ہے. من نائم کون سویا ہوا ہے. الاخ نائم بھائی سویا ہوا ہے. کیف البیت گھر کیسا ہے. البیت صغیر گھر چھوٹا ہے. من نائمۃ کون سویا ہوا. اب یہ دیکھیے یہ من یہ دونوں سوالیہ جملہ ہیں، استفہامیہ ہیں. الاخت نائمۃ بہن سوئی ہوئی ہے. کیف الحجرۃ کمرہ کیسا ہے. الحجرۃ صغیرۃ کمرہ چھوٹا ہے. تو مبتدا خبر کی ترکیب ہے، جس طرح مبتدا لائیں گے اسی طرح خبر لائیں گے. ترکیب ہم آگے سبق میں کریں گے 3-4 سبق کے بعد. حل البیت کبیر کیا گھر بڑا ہے. حل البیت کبیر کیا گھر بڑا ہے. لا نہیں. البیت صغیر گھر چھوٹا ہے. لا بل بھی ہو سکتا ہے، بل مؤنث بل پوشیدہ مان لیں گے، بس پڑھنے میں نہیں لایا جائے گا. کبھی کبھی کوئی جملہ پوشیدہ مان لیا جاتا ہے جملے کو اور ہی عمدہ بنانے اور اچھا کرنے کے لیے، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے زیادہ تر. حل الحجرۃ صغیرۃ کیا کمرہ چھوٹا ہے. نعم جی. الحجرۃ صغیرۃ کمرہ چھوٹا ہے. تمرین. انا
انت ہوا ہیا انتی نائم مسرور قویۃ مفتوحۃ۔ انا کے آگے آپ کچھ بھی بھر سکتے ہیں، انا کے آگے آپ نائم بھر سکتے ہیں، انتا جمیل بھر سکتے ہیں آپ، ہوا وہ، ہوا غائب آپ یہاں پہ غائب بھریں گے، ہیا بنتن یہ لڑکی ہے، یہ ضمیر مؤنث ہے، انتی صغیرۃ ہم بھی ضمیر لوٹائیں گے بنت کی طرف، اور وہ تو چھوٹی ہے، صغیرۃ تو چھوٹی ہے۔ من نائم کون سویا ہے، ہم یہاں پر استفہامیہ جملہ استعمال کریں گے۔ انا مسرور میں خوش ہوں۔ تلک قویۃ یہاں پہ تلک مؤنث لائیں گے کیونکہ قویہ مؤنث ہے۔ ذالک تلک قویۃ وہ طاقتور ہے، تلک یہاں پہ بھی تلک لائیں گے، تلک مفتوحۃ وہ کھلا ہوا ہے۔